أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ احقاف. احقاف حقف کی جمع ہے. اس کی معنی ریت کے لمبے لمبے بلند ٹیلے. چونکہ صحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصے کا نام، اس وقت تو وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، البتہ قدیم زمانے میں یہاں قوم عاد آباد تھی. ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن نعوذ باللہ یہ نہ مانے. نافرمانی کے پاداش میں آندھی کا عذاب بھیج کر نیست و نابود کر دیا گیا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ مبارک سورت تو 46ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر ہے. اور اس مبارک سورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے بیان فرمائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بڑی حکمت والے ہیں. اور نعوذ باللہ منکرین کا یہ کہنا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنائی ہے، فرمایا اس طرح ہرگز نہیں. یہ اس عظیم ذات کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کے خالق ہیں، خاص مقصد کے لیے اور میعاد معین تک یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں. پھر یہ جہان ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہوگی. پھر توحید کے ثبوت میں مشرکین سے سوال کیا گیا کہ رب العالمین کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ انہوں نے کون سی زمین یا آسمان پیدا کیا ہے، یا کوئی ایسی دلیل عقلی یا نقلی تو لاؤ. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو رب العالمین کو چھوڑ کر نعوذ باللہ دوسروں کو معبود بنائے. فرمایا کہ قیامت کے دن تک ان معبودوں کو پکارتے رہیں لیکن کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو واضح ہیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن یہ نعوذ باللہ بدبخت بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، پیغمبر علیہ السلام نے خود بنا لیا ہے. نعوذ باللہ. اس کا جواب اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے دلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو اللہ رب العالمین میری اس افترا پر تو مجھے سزا دیں گے. میں تم سے نہیں کہوں گا کہ مجھے بچا لو. فرمایا وہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو باتیں تم کر رہے ہو، اور ان غلط باتوں کی زبردست تمہارے اوپر مار پڑے گی، اور میں اپنی سچائی کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ ہے. فرمایا اپنی غلطی پر معافی مانگ لو، رب العالمین بڑے غفور الرحیم ہیں. فرمایا میری رسالت پر اس قدر کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، بلکہ میرے سے پہلے بھی دنیا میں اور رسول آئے اور وہ بھی یہی کہتے رہے، اور میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. میری طرف وہی آتی ہے، اسی کی تعمیل کرتا ہوں، جو مجھے حکم ہوتا ہے اسی کو ہی مانتا ہوں. اور نعوذ باللہ اگر تمہارا کہنا کہ یہ قرآن مجید تراشیدہ ہے تو اگر تم اس کا ذرا مقابلہ تو کرو. فرمایا ضد اور عناد سے کام نہ لو، خالی الذہن ہو کر غور و فکر کرو. دیکھو بنی اسرائیل کو بھی آسمانی کتابوں کا تم عالم سمجھتے ہو، اور ان کی اپنی کتابوں کی شہادت کی بنا پر اس کتاب کو بھی کتاب اللہ ہونے کی شہادت دیتے ہیں. تم
اس کتاب کے ماننے سے تکبر کرتے ہو، یہ تمہاری ہٹ دھرمی نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا لیکن یہ لوگ نعوذ باللہ سراسر ظلم پر کمر بستہ ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ یہ منکرین اہل ایمان اور اہل اسلام کے نسبت اس طرح کہتے ہیں، اگر کوئی قرآن مجید نعوذ باللہ اچھی چیز ہوتا تو ہم اسے قبول کرنے میں ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو غریب و مفلس تھے ان سے ہم پہل کرتے، لیکن جب ہم بڑوں نے قبول نہیں کیا تو ضرور نعوذ باللہ اس میں کوئی خرابی ہے، معاذ اللہ۔ اس پر قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بنی اسرائیل کے لیے امام و رحمت تھی، اور یہ کتاب جو آپ سے پہلے جتنی کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ان کے انجام بد سے آگاہ کر دے، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دے۔ فرمایا وہ نیک لوگ جنہوں نے یہ اقرار کیا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، پھر ساری زندگی اس اقرار پر سچائی کے ساتھ قائم بھی رہے، ایسے لوگوں پر آخرت میں نہ کوئی غم و رنج ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ اس کے متعلق دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ لوگ جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ایسے انسان اپنی جوانی کے قوتوں کو جب پہنچتے ہیں یعنی 40 برس کے ہو جاتے ہیں تو طبیعت میں اعتدال سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار آپ نے جتنی نعمتیں میرے اوپر فرمائی ہیں ان پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھ سے ایسے اعمال صالحہ کروا، توفیق دے جس سے آپ راضی ہیں، میری اولاد میں بھی نیکی کی صلاحیت پیدا فرما، جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی وہ مجھے معاف فرما دے۔ ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائیں گے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں۔ اس کے خلاف وہ بدبخت لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتے ہیں، نعوذ باللہ جب وہ ماں باپ اسلام اور ایمان کی باتیں بتلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا، قیامت، حشر، نشر، جزا، سزا کی باتیں ساری یہ قصے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے متعلق بتلایا گیا ان پر اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا، ایسے لوگ آخرت میں سراسر گھاٹے میں ہیں، اور قیامت میں ایسے لوگوں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس روز ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں بہت مزے لے چکے، اب یہاں ذلت اور رسوائی اور عذاب جہنم تمہارا مقدر ہے، تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تیسرے رکوع میں نافرمان اہل مکہ کو قوم عاد کا قصہ سنایا جاتا ہے، جن کی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک و کفر سے باز رہنے، اللہ کی توحید و عبادت کرنے کی تعلیم دی، مگر قوم عاد کو اپنے اس طاقت پر بڑا غرور تھا، ایک نہ سنی، الٹا اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے کہ وہ عذاب جس کی رات دن آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، سچے ہو تو لا کر دکھلاؤ، علیاذ باللہ۔ پھر وہی ہوا جب عذاب الہی نازل ہوا، ہوا کا ایسا طوفان ان پر مسلط ہوا جو سب ہوا میں اڑا کر زمین پر پٹک دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ قوم عاد کی نافرمانی کا حال سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ دیکھو قوم عاد جو تم سے زیادہ قوت اور مال و دولت والی ہے، ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی تکذیب کے باعث کس طرح ہلاک ہوئے۔
اس کی قوت اور شوکت ان کے کام نہ آئی، اور تم اہل مکہ ایسی دولت و قوت بھی نہیں رکھتے، تم نافرمانی کر کے کیسے عذاب الہی سے بچ سکتے ہو؟ چوتھے رکوع میں ان بدبخت لوگوں کو جو اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں فرمایا، دیکھو سرزمین عرب میں کفر و شرک کی وجہ سے کتنی قومیں، کتنی بستیاں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ان کو طرح طرح سے سمجھایا گیا، وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، لیکن جب وہ نہ مانیں تو اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا۔ اور نعوذ باللہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ پھر جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ جو قرآن مجید سے متاثر ہوئے اور ماشاءاللہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے قرآن مجید سن کر پھر مشرکین کی طرح اظہار نفرت نہیں بلکہ بڑی خاموشی اور توجہ سے سن کر پھر اسلام لا کر اپنی قوم کی طرف اسلام اور ایمان کی تبلیغ و دعوت لے کر گئے، اور جا کر کہا، یا قومنا انا سمعنا، ہم نے آج وہ کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تم ایمان و اسلام قبول کرو گے، اس کی برکت سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں عذاب آخرت سے پناہ مل جائے گی۔ اگر تم نے نعوذ باللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو اگر قبول نہ کیا تو تم خدا کے عذاب و پکڑ سے کہیں بچ کر نہیں نکل سکتے۔ کسی کو رب العالمین کے علاوہ اپنا حمایتی اور مددگار نہ پاؤ گے۔ جناتوں کے اسلام و ایمان لے آنے کے واقعے کو سنا کر اہل مکہ کو سمجھایا کہ تم باز آ جاؤ، جس خدا نے یہ زمین و آسمان اپنی قدرت سے پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے اور ان سے حساب کتاب لے کر ان کو جزا اور سزا دے۔ پھر قیامت میں جب ان منکرین کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ یہی وہ جہنم حقیقت ہے یا نعوذ باللہ کوئی افسانہ؟ تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ قسمیں کھا کر کہیں گے، مولا واقعی برحق ہے، ہماری غلطی تھی، ہم نے دنیا میں انکار کیا۔ فرمایا، تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اب اس کا عذاب اور اس کی سزا بھگتو جو تم دنیا میں ہماری باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ ان کے ایذا تکلیفوں پر آپ صبر کریں، جیسے آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا، اور جس دن قیامت کا دن آئے گا یہ منکرین عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو ہم ایک دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ ان کو تبلیغ کر دی گئی، احکام پہنچا دیے گئے، اگر وہ مانیں گے تو ان کا فائدہ، نہ مانیں تو نقصان انہی کا ہوگا، آخرت میں وہی ہلاک و برباد ہوں گے۔